وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف درس نمبر 1336، آیت نمبر 107 اور 108، حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم یقینی طور پر جنتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 107. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے میزبانی کے لیے. خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا ان کا جی نہ چاہے گا. سامعین کرام، سورہ کہف ہے، آخری چند آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. بہت مرکزی مضامین ہیں اور گزشتہ جو 4 آیات گزری ہیں کہ اس میں تذکرہ تھا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کا. دیکھیں، ایک بات جو ہے بالکل سادی سی ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس پر غور کریں. اگر کھانا پینا اور جینا ہی زندگی کا مقصد ہے اور تو یہ کام تو باقی جانور بھی کر رہے ہیں، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا؟ ویل مچھلی جو ہے ہزاروں کلو گوشت، کوئی ایک دن کا
اس کی 33,000 کلو گوشت اللہ تعالیٰ اس کو خوراک دیتا ہے، 33,000 کلو. تو یا اسی طرح مطلب یہ ہے کہ شیر جو ہے وہ ایک سالم بکری کھا لیتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور مخلوقات ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں آرام سے. شیر ہم سے زیادہ آزادی سے جی رہا ہے اور ایک کچھار بنا لیتا ہے اپنی اور بس وہاں پہ رہتا ہے، اور وہ جو کام ہم کرتے ہیں جنسی فعل وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. وہ بھی کھانا کھاتا ہے، محنت کر کے اپنے لیے شکار ڈھونڈتا ہے، شکار کرتا ہے، اور سوتا وہ بھی ہے، ہم بھی سوتے ہیں. فرق کیا ہوا ہم میں اور جانوروں میں؟ فرق کیا ہوا؟ اس بات پہ تھوڑا سا سوچیں. انسان اشرف المخلوقات کس بنا پہ ہے؟ اور یہ قرآن اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی ہے؟ اگر محض کھانا پینا اور جینا ہی مقصد ہو. ہم کہتے ہیں نا کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، مزے کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو. تو یہ عیش تو باقی مخلوقات بھی کر رہی ہیں، اس قسم کا عیش کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں. اور فضلہ وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. کھا رہے ہیں، آرام بھی کر رہے ہیں ہم، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. ہمارے اور ان کے جینے میں فرق کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا اس بات پہ بھی سوچیں نا. اصل میں ہو تو یہی رہا ہے کہ ہم صرف اچھا جینا ہی ہمارا مقصد ہو گیا ہے. باقی پھر اس میں تھوڑی سی خواہشات شامل ہو جاتی ہیں کہ کر و فر اور یہ تم طراق اور یہ چیزیں جو ہے ہم شامل کر لیتے ہیں، یہ پروٹوکول اور یہ اور وہ نا، وہ تو خیر پھر بعد میں. لیکن عام آدمی جو ہے، یعنی ایک مزدور جو ہے، آج کا مزدور میں کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ بس کھا لو پی لو جی لو. ایک دن صبح جاگتا ہے، شام کو دیہڑی کرتا ہے، اور راشن لے کے کھا پی کے صبح پھر دیہڑی پہ آ جاتا ہے. ایک مزدور کی مثال لے لیں جو ڈیلی ویجز ہے نا، صبح کام پہ نکلتا ہے اور رات کو جو ہے مطلب شام کو پھر واپس آ جاتا ہے دیہڑی کما کے، اور اس سے سودا صرف لے لیتا ہے، کھا پی لیتا ہے، صبح پھر وہ چکر ہوتا ہے. عام مزدور طبقے کا تو یہی حال ہے. کوئی سیونگ نہیں ہے، کوئی خاص وہ نہیں ہے. تھوڑا بہت کرایہ نکال لیا، یہ جو کچھ بھی کر لیا. تو دیکھیں معیار زندگی ہمارا مختلف ہو سکتا ہے، امیر ہو گیا، غریب ہو گیا، لیکن آج کا امیر، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آج کا امیر مسلمان اور غریب مسلمان، نواب ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، چیف جسٹس ہو، اور تمام آپ کا یہ جو کھربوں پتی ہے یا اربوں پتی ہے، ان کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ نو، آپ نہیں بتا سکتے. بس خوب مزے میں دیکھیں، ایسا دو دوست ملتے ہیں آپس میں، یعنی مدت کے بعد ملتے ہیں، اسکول میں ایک ساتھ ہوتے ہیں یا اس طرح ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے 30 سال بعد ملتے ہیں. تو اس میں وہ کام بھی کر لیتے ہیں، کوئی جاب بھی ہو جاتی ہے، کوئی کاروبار ہو جاتا ہے. 30 سال بعد ملتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، شادی بھی ہو جاتی ہے. 30 سال کیا حال ہے بھائی؟ ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں. بھائی بڑے مزے سے زندگی گزر رہی. اس وقت صاحب کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہو گئی ہے شادی کر کے، یعنی 25 سال کی عمر میں شادی کر لی، نوکری کر لی، تعلیم حاصل کر لی، کھا پی رہے ہیں، ایک دوسرے اب حال احوال پوچھ رہے ہیں. اب تھوڑا سا یہ ڈائلاگ آپ دیکھ لیں کہ کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. یار بڑا عرصہ ہوا غائب تھے، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، ملاقات ہی نہیں ہوئی، خط بھی نہیں لکھا، نہ فون کیا، کیا کر رہے تھے. اچھا چلو چھوڑو، سب بتاؤ، سب چھوڑو، بتاؤ کیسی گزر رہی ہے، کیسا گزرا وقت، اب کیسی گزر رہی ہے. دوسرا کہتا ہے بڑے مزے میں ہے یار، میں نے تو تم سے میں چلا گیا انگلینڈ، چلا گیا وہاں پہ مطلب شادی کر کے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے
بیوی کو ساتھ لے کے، بچے وہیں پہ ہوئے، وہاں لندن کے اسکولوں میں وہ پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بچہ ادھر ڈاکٹر بن گیا ہے، وہاں پہ انگلینڈ کے اسکول میں نوکر ہے۔ بیٹی جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں اس نے گریجویشن کی ہے، ایک بڑے ادارے میں نوکر ہے، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے، اس کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بڑے بیٹے، یہ ساری بس اپنے کارنامے گنواتا رہتا ہے۔ اور جب یہ کہانی سنا رہا ہوتا ہے، اگلی رات جو ہے ایک یعنی کوئی آفت آتی ہے آسمانی، یا وہ ہارٹ اٹیک آتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دنیا ہی کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے سچی بات بتائیں، کیا ہماری کہانیاں بس دنیا تک محدود ہیں کہ نہیں ہیں؟ چلیں آپ بتائیں مجھے۔ ہماری دیکھیں ساری سوچیں دنیا تک محدود ہیں۔ آخرت، اللہ کی رضا، مقصود حیات، تزکیہ نفس، قلب سلیم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اسلام میں مکمل داخلہ، یہ ہمارے پریشانیاں نہیں ہیں۔ پھر جنت، دوزخ، یہ آج تو ہم جنت کا مسئلہ یعنی بات ہو رہی ہے نا، جنت کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سوچیں تو آپ کی اور ایک جانور کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ یہ مثال تو میں جانور کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جانور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اولئک کالانعام، جو لوگ سوچ سمجھ کے زندگی نہیں گزار رہے، یہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ان کے پاس دل ہے، سوچتے نہیں ہیں، اللہ گلہ فرما رہے ہیں۔ ان کے پاس کان ہیں لیکن حق کو سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، حق کو دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ گائے ہے، دودھ بھی دیتی ہے اور یعنی اور خدمت بھی کرتی ہے گائے، اور گائے ہے، بیل ہے، بھینس، جو بھی ہے، زندگی بھر انسان کی خدمت کرتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں پھر عید قربان پہ آپ قربان کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ حصے لگا لیتے ہیں، یا ایک حصہ یا جتنے بھی ہیں، اور پھر آپ کھا پی کے آپ اپنا فریضہ بھی ادا کر لیتے ہیں، وہ پورا ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ تو جانور تو اپنا مقصد حیات پورا کر رہے ہیں سامنے کرام۔ یہ جو مویشی ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، اپنا مقصد حیات آپ پر قربان کر رہے ہیں، اپنی زندگی آپ پر قربان کر کے جا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں زندہ ہیں؟ آپ کا فائدہ کیا ہے؟ ان جانوروں کو تو فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں، سوائے اس کے کہ آپ کے وجود سے، آپ کے اعمال سے دنیا میں فساد پھیل گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس۔ تو دیکھیں یہ مضمون جو ہے بڑا گہرا ہے، سوچنے کا ہے۔ ہم لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، آپ برا محسوس نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہ الفاظ آپ کو ذرا کڑوے لگیں، لیکن بات تو سچ ہے، بات تو اللہ نے کی ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ہم لوگ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، پھر ظاہر کے لیے جی رہے ہیں،
میں اور الفاظ نہیں کہہ رہا آپ کو، میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں جو ہیں. آپ لوگ ہم سب ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے. آپ دیکھ لیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تو رخ اللہ کی طرف ہے اور میرا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہے. وہ لوگ جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے وہ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہیں، وہ تو جنتی لوگ ہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے جی رہے ہیں. ان کا مرنا جینا تو اللہ کے لیے ہے، ہمارا تو نہیں ہے. میں تو عوام سے بات کر رہا ہوں، عام آدمی، 1.75 کروڑ مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. تو مسئلہ ہمارا ہے، ہم لوگ بے ہنگم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو چلیں دیکھ لیں. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہر شخص پریشان ہے، لیکن ہر شخص کو ظاہر کی پریشانی ہے. بیٹیاں چلی جاتی ہیں شادی ہو کے میکے میں اور شوہر سے مزاج نہیں ملتے. بعض اوقات مزاج نہیں ملتے، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. مزاج مل جاتے ہیں الگ، پھر وہ اس میں کھو جاتی ہیں، شوہر کی محبت میں اور شوہر کی ذات میں گم ہو جاتی ہیں. میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، بہت میرا کیئر کرتا ہے، اور بس میں تو بڑی خوش ہوں. دوسری کہتے ہیں میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، زندگی، میرے شوہر نے میری زندگی جہنم بنا دی، اور میں تو جہنم میں جی رہی ہوں. کوئی خوشی ابھی تک شوہر نے مجھے نہیں دی، حالانکہ ساری زندگی شوہر نے خیال رکھا ہوگا. ایسے تو نہیں ہوتا نا، لیکن عورت تو ناشکری ہوتی ہے عام طور پہ، لعن طعن کرنے والی حضور کے قول کے مطابق، اور شوہروں کی ناشکری. تو خیر، میں خاتون کی بات نہیں کر رہا، میں سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ بات دیکھیں بڑی سوچنے کے قابل ہے. ابھی ہم نے جو 4 آیات پڑھی ہیں وہ جہنمیوں کی باتیں ہیں، اور جہنمیوں کی بات کیا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دی، اور وہ کچھ ظاہری نیک اعمال کر کے یہ سمجھتے رہے کہ بس ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو بالکل صحیح زندگی گزار رہے ہیں. ابھی میں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں گرمیوں میں، بھوکا پیاسا رہا ہوں یا رہی ہوں، اور 5 وقتہ نماز، اور بعض اوقات تو میں نیند نہیں آتی تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہ، تو یعنی ہم خیال دیکھیں، ہم میں سے یہ بات ذرا غور کریں نا، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے. اس نے اپنے غلط جو گمراہ کن انداز زندگی ہے، اس کے لیے اپنے اصول و ضوابط اور کچھ بنا لیے ہیں. کچھ یعنی کہ بھئی دیکھو، میں کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں کھاتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور بیوی کو خوش رکھتا ہوں، بچوں کی تربیت بھی کر رہا ہوں، اور کیا چاہیے. اس طریقے سے زندگی ہم گزار رہے ہیں. کوئی ظاہری باتوں کو، ظاہری اخلاق کو مد نظر رکھے. اصل تو دیکھیں، آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ایمان کی، ان الذین آمنوا، ایمان کی. بہرحال اس پہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں، یہ طرز زندگی ہمیں لے ڈوبے گا. جس طریقے سے، جس سوچ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمیں جہنم میں لے جا کے دم لے گا. اور یہ بات آپ لکھ لیں میری، کہ اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ جہنمی ہیں. آج کا مسلمان، اس نے اسلام کے متعلق کبھی نہیں سوچا کہ اسلام ہے کیا چیز، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے. اسلام کیوں آیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا ہے، نبی رسول کیوں آتا ہے مخلوق کے پاس،
کیا پیغام لے کے آتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. وہ سنی سنائی باتیں ہیں بس. ٹھیک ہے درود ہم پڑھتے ہیں, درود شریف کی تسبیحیں پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم دین کی, آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کا مسلمان دین کی حقیقت یا الف بے سے بھی نہیں واقف, اور سمجھتا یہ اپنے آپ کو علامہ ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. بس مجھے مت چھیڑو, میں کافی ہوں, میں بہت سمجھدار ہوں. ہر شخص اپنے آپ کو اپنے تئیں علامہ سمجھتا ہے, مرد ہو یا عورت. آپ دیکھ لیں, آپ خود اپنے اندازہ لگا لیں نا. یعنی آپ ایک بظاہر مطمئن زندگی گزار رہے ہیں, بظاہر یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں, یوں محسوس ہوتا ہے. حالانکہ انسان تو محتاج ہے ہدایت کا, اور چیزوں کا بھی محتاج ہے, لیکن ہدایت تو اس کی بنیادی ضرورت ہے, اور اس کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہوئی ہے, اور ہدایت کا ایک بہت بڑا انتظام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا. لیکن ہم تو اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں. یہ اندھا دھن کے الفاظ مجھے ذرا پسند آ رہے ہیں نا, بنا سوچے سمجھے اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں. آپ خود اپنی زندگی پہ سوچ لیں. ہو سکتا ہے میری جو سامعین ہیں اس میں 60 سال کے عمر کے لوگ میری بات سن رہے ہو سکتا ہے سنتے ہیں لوگ, یا 70 سال کی. آپ نے دیکھیں 70 سال ہو جاتے ہیں ایک آدمی کو, وہ دین کی الف بے سے واقف نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز, کیوں ہے دین. نو, وہ 70 سال, ہو سکتا ہے میرے سامعین میں کوئی 70 سال کا ہو, میں اس سے مخاطب ہوں. یہ 60-70 سال آپ نے بنا سوچے سمجھے اندھا دھن گزار دیے, ساری بس یعنی دنیا ہی کی سوچ میں. اللہ کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے اچھی تعلیم آپ نے حاصل کی ہو, آپ مرد ہیں یا عورت, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے والدین, مہربان والدین کے گھر پیدا کیا, انہوں نے آپ کو اچھی تعلیم دی, آپ نے اچھی نوکری کر لی, اچھے گھر چلے گئے شادی ہو کے, یا اچھی بیوی آپ کو مل گئی, ٹھیک ہے بچے ہو گئے آپ کے, یہ وہ. اب حاصل زندگی ہے کیا آپ کا, مجھے آپ بتائیں. دین سے لا تعلق ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ تو میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ سے کٹ کر ہم نے یہ زندگی آج کا جو برائے نام مسلمان ہے, اللہ سے کٹ کے جی رہے ہیں. برائے نام اللہ کے متعلق, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان تو تب ہوگی جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے. ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے, مسئلہ یہ ہے سارا. ہم تو ظاہر پہ دھوکہ ہیں. مجھے پتہ ہے, مطلب میں تو آپ لوگوں میں ہی رہ رہا ہوں, اور خواتین اور حضرات یہ سب میرے ساتھ ہیں, ظاہر ہے سب کے ساتھ ہیں. لیکن میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا, میں تمام امت کی بات کر رہا ہوں, اس میں ہم سب شامل ہیں. مجھے بتائے, بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. صبح ہی میں ایک دکان پہ گیا, تو یعنی ایک مارکیٹ میں گیا, اور میں وہاں جاتا رہتا تھا, ابھی بڑے عرصے بعد گیا. پہلے بھی وہ ایک بابا جی ہوتے تھے, یعنی پہلے جب جاتا تھا, بابا جی ضعیف, تقریباً مجھ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 80 سال کے ہوں گے. تو 5-10 سال پہلے میں گیا تھا, وہ بھی بس بیٹے کے دکان پہ کام کر رہے تھے, وہ جو ہے باہر بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے بس دکان چل رہی ہے, گاہک آ رہے ہیں, بس گھر پہ ان کا جی نہیں لگتا. یہاں پہ اب چھوٹا سا پلنگ انہوں نے دکان کے سامنے ڈالا ہوا تھا, بس وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. 80 ایئرز اولڈ. کچھ کام نہیں کر رہے تھے, بس اور کہیں من نہیں لگتا. یہی دنیا انہوں نے آباد کی تھی,
خود کام کیا، پھر اولاد ہو گئی، اولاد نے کام سنبھال لیا، یہ جو ہے اب آرام سے بس دیکھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چہل پہل ہے، مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں دکان تھی۔ تو ہم سب کا یہی حال ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا زندگی ہوتی ہے؟ آپ خود دیکھ لیں، جو ریٹائر اگر آپ کی نظروں کے سامنے ہو، وہی بس دنیا ہی کی انسان جو ہے پھر آخر میں چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، بڈھا ہو کے نا، میری طرح بڈھا ہو کے چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور زور زور سے باتیں، اور زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ بس اب زندگی ختم ہوا جاتی ہے تو چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بڑے لوگوں کو، اور بات بات پہ ٹوکتے ہیں اولاد کو، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو، یہ مت کرو، وہ مت، اپنے بار میں دیکھیں یہ ساری باتیں کو ایک طرف رکھیں، ایک بات پہ آپ غور کریں، آپ کیوں بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ نے کیوں اپنے متعلق تحقیق کیوں نہیں کی ہے؟ میری حقیقت کیا ہے؟ آپ نے اپنے جو مقصد حیات ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا آج تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آپ زندگی کے جس حصے میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ 30 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، 70 سال کے ہوں، ابھی بھی وقت ہے۔ موت کی علامات فی الحال نہیں ہیں آپ پہ، آپ ابھی سوچ لیں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، توبہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترک دنیا کا حکم نہیں دیتا۔ زندگی استعمال کریں، جو عام معمول کی زندگی ہے اسی میں رہیں، آپ صرف رخ زندگی بدل لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اور اللہ پر یقین کر لیں کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں پورے کے پورے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ محمد الرسول اللہ کو پہچانیں، وہ آپ کے رہنما ہیں، آپ کا سب کچھ ہے، آپ کو جہنم سے نکال کر دوزخ سے نکال کر جنت کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو آئے ہیں۔ آپ ان کی دعوت پر لبیک کہیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، ان کی دعوت اللہ کی طرف ہے۔ مختصر بات ہے، اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، مال جان کو اللہ کا سمجھیں، آپ کا نہیں ہے، اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کریں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، دنیا کو اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے لیے استعمال کریں۔ آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اور آپ کو دوزخ کی بجائے، دوزخ کی اس وقت تو ہمارا سب کا رخ جو ہے دوزخ کی طرف ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دوزخ ہے، اس کا نتیجہ بھی دوزخ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا رخ زندگی جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، آپ جنت کی طرف۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی جگہ ہے، جنات الفردوس، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا۔ تو جنت کی طرف رخ کر لیں، جنت کما لیں، یہاں گارنٹی کر لیں اللہ سے، آپ کو خوشخبری ملے گی۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، بے وقت نہیں ہے، یہاں پہ آپ اپنا ٹھپا لگوا لیں۔ جو ایمان لایا، ٹھپا کیا ہے؟ آج کا جو سبق ہے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اس پہ ہم بات کریں گے اگلے درس میں۔
تو ان کے لیے کانت لہم جنات الفردوس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، بس آپ کے لیے جنت الفردوس ہے، ایمان اور عمل صالح، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں جنت کمائی جاتی ہے، دوزخ مفت میں ملے گی۔ اگر جنت آپ نے نہیں کمائی اور جنت کی بشارت نہ لی اور اس کے تقاضے پورے نہ کیے، ایمان نہ لائے اور نہ اس کے تقاضے پورے کیے لیے، آپ کو مفت میں جنت ملے گی۔ کوشش تو جنت کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر آپ کا رخ، دیکھیں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا رخ زندگی اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ کی زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، تو آپ کی منزل جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے، خالدین فیها لا يبغون عنها حولا، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔